أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. عزیزان محترم، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک سفر ہے، اور اس سفر کی منزل، آخری منزل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اور اس بات کی توفیق دی ہے کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی، فیصلہ لینے کی صلاحیت دی، اختیار کرنے کی صلاحیت دی، پاور آف چوائس کی اتنی بڑی دولت دی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی ہے. تو سفر میں درپیش ساری لازمی ضرورتیں، سفر میں پیش آنے والی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا مسافر پر بھاری ذمہ داری ہے. مسافر کے لیے ضروری ہے کہ سفر درپیش ہے تو سفر میں کون کون سی چیزیں ضروری ہے، کتنا سامان رکھے، ٹریول کرنے میں سہولت ہو، اور آفیشلی لیگلی ٹریول میں کتنا بیگیج لیا جا سکتا ہے، ہینڈ کیری کتنا ہو، لگیج کتنا ہو، ڈومیسٹک کو کتنا، انٹرنیشنل کو کتنا، یہ انسان سب دیکھتا ہے، گزر رہا ہے. آخرت کے لیے بھی ہینڈ کیری کتنا ہو، لگیج کتنا ہو، بوجھ کتنا لے جائے، سفر میں کون کون سی ضروری چیزیں ہیں. اس لیے اس سفر کے اختتام پر پہلی جو منزل آتی ہے وہ ہے خبر کی. خبر میں جاتے ہی امیگریشن آفیسر کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. مر ربک، آئی ڈی بتاؤ. مر ربک، تیرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. من نبیک، تیرا نبی کون ہے. آئی ڈی شو کرتے جانا. ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ربی اللہ. اگر سفر صحیح کرے ہیں تو، سفر کے پوری ضرورتوں سے واقف ہیں تو، اگر سفر میں درپیش آنے والی ساری باتوں کے تعلق سے باخبر رہ کر سفر گزاریں، سفر طے کرنے میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس سے باخبر تھے، اس کو یوز کیا، اس کو استعمال کیا، تو پھر وہاں پر پریشانی نہیں ہوگی. تو سفر تو بہرحال جاری ہے، لیکن منزل اور ٹھکانہ ایک ہی جگہ ہے. تو سفر جیسا گزریں گا، منزل اور ٹھکانے پر رزلٹ ویسا ملیں گا. آپ کو بورڈنگ کارڈ جب دیا جائے گا، آپ کو امیگریشن کا کلیئرنس جب ملیں گا، ہے نہیں ہے، ٹھکانے پر ملیں گا. تو منزل تک پہنچنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو ضرورتیں لگائی،
جو بھی ریکوائرمنٹس ہے جینے کے ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سفر میں جو چیزیں جو تقاضے ہیں اس کو رکھا ہے، پیدا ہوئے ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، کاروبار، بزنس، جاب، یہ سب تقاضے ہیں، اور پھر آسانیاں جو ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے جو آسانیاں مہیا کی ہیں، کووڈ-19 کے دوران آکسیجن سلنڈر کا کتنا پوری دنیا میں، ایسا نہیں پوری دنیا میں کتنا شارٹیج تھا، اور آپ ہم مفت میں کتنے سلنڈر دن بھر میں لے رہے ہیں، سانسیں کتنے لے رہے ہیں۔ کچھ شکر ادا کر سکتے کتنی بڑی آسانی ہے، وقت پر کھانا مل رہا ہے، صحت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، پھر اچھی حالت میں سو رہے ہیں۔ آسانیاں گناتے جاؤ بہت ہوتے، تو آسانیاں، ساتھ ساتھ سفر میں رکاوٹیں بھی ہوتی، رکاوٹیں آتی۔ ایسا نہیں کہ 120 کی سپیڈ پر ڈال دیے بیٹھ گئے، نہیں، سپیڈ بریکر آتا، ایک چورسا آتا، دیکھنا پڑتا، رکنا پڑتا، سگنل آتا، لائٹ آتی، ہر چیز کو فالو کرنا۔ رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، سفر تو جاری رہے گا۔ سب کو جھیلتے ہوئے، سب کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ امن بھی ملتا ہے، خوف بھی ملتا ہے اس سفر میں، خوشگوار حالات بھی رہتے ہیں، ناخوشگواری کے بھی حالات رہتے ہیں۔ اچھے جا رہے تھے، ہیپی 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 جا رہے تھے، ایک چیز آ جاتی، سیڈ ہو جاتے۔ خوشگوار اور ناخوشگوار یہ سفر کے حصے ہیں، یہ تقاضے ہیں، لیکن ٹھکانہ اور منزل تو ایک ہی جگہ ہے، اور ٹھکانہ اور منزل پر جب پہنچتے ہیں رکاوٹیں ختم، ضرورتیں ختم، آسانیاں ہی آسانیاں، خوف ختم، امن ہی امن۔ اگر گرین چینل سے گئے تو، اگر امیگریشن میں پاس ہو گئے تو سکون ہی سکون، خوشگوار ماحول، نعمتیں ہی نعمتیں، عظمتیں ہی عظمتیں، بزرگیاں مل رہی، مرتبے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں جھیلے تھے، سفر صحیح ادا کرے تھے، اگر صحیح سفر نہیں کرے تو پھر اس کے بعد انسان پچھتائے گا۔ یہاں کی تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، یہاں کے خوشگوار حالات ختم ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی 60-70 میں کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گے، یہاں کے خوف ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کا خوف، وہاں کی رکاوٹیں، وہاں کی تکلیف، آخرت کی مصیبتیں، ناخوشگواری، رسوائی، ذلت، اس کا کوئی انت نہیں، کوئی اینڈ نہیں۔ ویسے ہی راحتیں، انعامات، نعمتیں، مرتبے، رتبے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ، اس کا بھی کوئی انت نہیں، کوئی اینڈ نہیں۔ تو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ابال کے کھانے کے لیے نہیں، استعمال کرنے کے لیے۔ کاجو بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے اور قرآن پڑھنے سے عقل آتی ہے۔ اولو الالباب، انٹلیکچل کسے کہتا ہے قرآن، وہ دیکھنا ہے۔ قرآن عقل مند کسے کہتا ہے؟ اولو الالباب، عقل والے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انٹلیکچل اللہ تعالیٰ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جو اٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال اللہ کا ذکر کرنے والے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو اللہ نے عقل دیا ہے، عقل کو، شعور کو کام میں لانا اور لا کے یہ دیکھنا ہے کہ ٹھکانے پر ہمیں پہنچنا ہے، منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، کسی بھی حال پر، کسی بھی حال میں جائیں گے، ہیپی ہیپی ہوتے جائیں گے یا سیڈ سیڈ ہوتے جائیں گے، بہرحال جائیں گے اور وہاں پر ہمارا ٹھکانہ مقرر ہے۔ عزیزان محترم، اس ٹھکانے کا سامنا کرنا، اس منزل پر پہنچنا اور اس منزل کے تعلق سے تیاری کرنا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پورے طور پر ٹرین کر رہا ہے مومن بندوں کو۔ سال میں ایک مہینہ آتا ہے 29 یا 30 دن کا، آ کر ٹرین کر رہا ہے کہ تم دیکھو سفر کی تیاری کو، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے،
آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے. پیش ہے تجھ کو سفر زیادہ سفر پیدا کر. سفر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو تو پیدا کر, اس کو تو بناتے جا. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے, ٹرین کرتا ہے. اب عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے. نہیں نہیں نہیں, رمضان کا مہینہ تو آتے جاتے رہتا ہے. مہمان آپ ہم ہیں, مہمان آپ ہم ہیں, آ رہے ہیں چلے گئے, گئے تو گئے, خطہ ختم. مہمان رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے, مہمان انسان ہیں. اللہ کی ہر پیدا کردہ چیز مہمان ہے. ٹریول کرنے والا, سفر کرنے والا آیا, آ کر چلے گیا, ختم. تو مہمان تھا, یہ اس کے لیے گیسٹ ہاؤس ہے. اب آ کر چیزوں کو یوز کرا, مس یوز کرا, استعمال کرا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے, یہ منزل پر پہنچنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. عزیزان محترم, دنیاوی سفر بہرحال ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سفر شروع ہوگا خبر کا. جب ہم پر منو مٹی ڈال کر 2-2.5 فٹ اندر ہمارے منہ پر, ہمارے چہرے پر, ہمارے پورے جسم پر مٹی ڈال دی گئی, سب ڈھک گیا, پورے کا پورا جسم ہمارا منو مٹی میں پھنس گیا. اب وہاں پر جائے گا تو کیا جائے گا؟ ساتھ جائے گا تو کیا جائے گا؟ ایمان اور اعمال. ایمان اگر اس کا خراب ہے تو اس کا خرابہ, اعمال اگر برے ہیں تو پھر اس کا بھی انجام برا. اگر ایمان اچھا ہے, سچا پکا ہے, تو پھر گرین چینل سے اس کو تھوڑی بہت انکوائری کر کے چلا دیا جائے گا. اعمال اچھے ہیں تو پھر اسے بخش دیا جائے گا. تو بہرحال اس سفر کو, زندگی کے اس سفر کو بہت محتاط انداز میں, کیئرفلی, ڈر کے, رو کے گزارنا ہے سفر کو, کیونکہ منزل پر پہنچنا ہے, خیر و عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچنا ہے. منزل پر پہنچ کر جس نے ہمیں مہمان بنا کر بھیجا تھا, اب وہاں پر وہ میزبان ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو ویلکم کرے گا, آؤ میرے بندے, تمہارے لیے نعمتیں, تمہارے لیے مرتبے ہیں, تمہارے لیے عزتیں ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بہترین صلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کریں گے. تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ ہمیں اسی بات کے لیے ٹرین کر رہا ہے کہ خوف الہی کے ساتھ, اللہ کے عشق و محبت کے ساتھ, اللہ کی چاہت میں, زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ کیئرفلی ایسے گزارے کہ دینے والے نے جو زندگی دی ہے اس کا حق ادا ہو اور بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے. اور رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ اسی بات میں مومن بندے کو ٹرین کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے معنی سمجھ کر اس ایک آیت شریفہ کو ہی اگر ہم ہیڈ لائن بنا کر اپنی زندگی گزاریں تو خدا کی قسم یہ سفر بڑا آسان ہے. یہ سفر تنگیوں والا نہیں ہوگا, یہ سفر آخرت کی رسوائی والا نہیں ہوگا. یہ آیت شریفہ ٹائٹل بننا, ہیڈنگ بننا ہماری زندگی کا, ہماری اس سفر کا ہیڈنگ بننا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور جس کسی کا ارادہ آخرت کی تیاری اور بہتری کا ہو اور جیسی کوشش آخرت کے لیے کرنی چاہیے ویسی کوشش کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو, تو بس یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کی کوششوں کی پوری قدردانی کی جائے گی. اب آپ اس ایک آیت شریفہ کو ہی میں جیسا عرض کر رہا ہوں, اس ایک آیت شریفہ کو ہی ٹائٹل بنا لیجئے, اس ایک آیت شریفہ کو ہی اپنا آئیڈیل بنا لیجئے, اپنی اس زندگی کے سفر کا سامنے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن اراد الآخرت, جس کسی کا XYZ جو بھی جس کسی کا بھی آخرت کا ارادہ ہو
اور اس کے لیے وہ کوشش ویسی کری جیسی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ ایمان میں سچا پکا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی، ان کے افعال کی، ان کی ایکٹیویٹیز کی، ان کے اس سفر میں کیے جانے والے سارے کاموں کی قدر و قیمت، ویٹ اور ریٹ اتنا بڑھا دے گا کہ بندہ وہاں جا کر آنکھ کھول کر دیکھے گا تو پچھتائے گا کہ مالک کاش پھر دنیا میں بھیج، پھر سے میں تیری عبادت کروں، جیسی کرنی چاہیے میں نے ویسی نہیں کی۔ عزیزان محترم، اب اس آیت شریفہ میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان صحیح اور درست ہونا، عقیدہ ایمان سچا اور پکا ہونا، اور دوسرا ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ زندگی کے سفر کو بہت ہی رک کے، سنبھل کے، ڈر کے، رو کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیش نظر رکھ کے کہ سفر میں کہیں بھی کوئی بھی مسٹیک نہ ہو جائے، میری جان کو، میری سواری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو پھر اس کے بعد اس کا سفر صحیح طور پر جاری اور ساری رہ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بتا دیا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا بوئیں گے آخرت میں ویسا کاٹیں گے، یہاں جو چیز تم کر رہے ہیں اس کا وہاں پر ویسے ہی صلہ ملے گا۔ اچھے عمل کرے تو برا نتیجہ نہیں، اور برے عمل کرے تو اچھا نتیجہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کسٹم ہے، دستور ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے میں ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیاری سی بات، مثالی بات جو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جی رہا ہے اور اسے کام کرنا ہے آخرت کی دنیا، آخرت مطلب آخری، جو لاسٹ میں آتا اسے کبھی بھی ختم نہیں، اسی لیے وہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے وہ اہم ہے۔ تو اس دنیا میں جی رہا ہے، کرنا کام اس کو آخرت کے ہے، تو اس دنیا میں کیسے رہے، اس موجودہ زندگی میں کیسے رہے، اس کے لیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ حدیث شریف بہت کافی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو کوئی اپنی دنیا کو بے پناہ چاہنے لگے، دنیا پر مر مٹے، تو یقیناً وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو خراب کر دے گا، اضرہ شدید نقصان پہنچائے گا۔ یعنی دنیا پرستی میں پڑنے کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو جاتی، نقصان یعنی اس کے اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اس کی اپنی چوائس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا رخ سنیے سکے کا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ومن احب آخرتہ اضر بالدنیا، جو کوئی آخرت کی طلب رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، بے پناہ چاہتا ہے آخرت کو، اصل منزل کو، اصل ٹھکانے کو، اپنے اصل ڈیسٹینیشن کو جو چاہ رہا ہے، یہ سفر کے دوران یہ ٹریول جو کر رہا ہے ایک ڈیسٹینیشن طے ہے، تو اس ڈیسٹینیشن کے لیے اگر وہ بے پناہ چاہ رہا ہے، احبا سب سے زیادہ پسند کر رہا ہے، سب سے زیادہ چاہ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اب اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا لازماً اس کی آخرت تباہ، جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اسے یہ جاننا چاہیے کہ آخرت دنیا کا نقصان اٹھانا ہے، مال دولت ہر چیز کا نقصان اٹھانا ہے دنیا میں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا دیے۔ تو آخرت ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس کے تعلق سے ہر نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے یا اس سے زیادہ، جن کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، سارے نبیوں نے ایک بھی نبی نے نہیں چھوڑا آخرت کے بنیادی عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دیکھو آخرت جانا، آخرت اصل ٹھکانہ، دنیا فانی، ہر نبی نے دعوت دی، ہر کتاب میں یہی ہے، اللہ کے ہر صحیفے میں یہی ہے، اولیاء کرام یہی بتاتے رہے، اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی
شہروں سے دور، آبادیوں سے دور، جنگلوں میں رہ کر بتا دیا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور ہر جگہ ٹھکانہ، حقیقی ٹھکانہ، کبھی ختم نہ ہونے والا ٹھکانہ وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ، جیسا میں نے عرض کیا کہ سفر ہے یہ، تو ابھی ہم کو ہوش ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ دنیا میں ہے تو یہ سفر ہے، پیچھے سے سفر کرتے آ رہے ہیں، پیچھے سے سفر ہو رہا ہے ہمارا۔ اللہ اپنی مرضی سے کروڑہ برس پہلے ارواح کو پیدا کر لیا، عالمی ارواح، وہ ایک دنیا عالمی ارواح، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کیا، جمع کر کے اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار ہوں؟ سبوں نے کہا۔ اس میں یزید بھی تھا، اس میں فرعون بھی تھا، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، بڑے بڑے کافر مشرک سب تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے، صدیقین، شہداء، صالحین، عام انسان، قیامت تک آنے والے جتنے روح سارے کے سارے موجود تھے، سب نے کہا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ وہ ٹریول کر لیے، وہاں سے نکلے، پھر اس کے بعد آئے ماں کے پیٹ کا ایک عالم ہے، وہاں آئے، وہاں بھی 9 مہینے سفر کیا، کسی کو بھی خبر نہیں، آپ کو ہے، مجھے ہے، کسے سفر کرے، پھر اس کے بعد اس دنیا میں آئے، یہ دنیا کا سفر۔ اب تھوڑی بہت شعور ہے، پہلے پیدا ہوئے تو چھوٹے تھے، اونگا روتے تھے، نپل دیے ختم، پھر بڑے ہوئے رینگنے لگے، پھر دوڑے، پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، ہوتے پھر اس کے بعد چھکے، پھر ختم، پھر ایک منزل آ رہی، پھر ایک دنیا آ رہی، خبر کی دنیا، وہاں بھی سفر ہے، وہاں بھی فیس کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہے عالم برزخ، وہاں بھی جانا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، پھر اس کے بعد ہے عالم آخرت، آخرت مطلب ڈیڈ اینڈ، ختم، وہاں پر ایگزٹ گیٹ نہیں، کلوز، وہاں پر ہی ختم۔ تو یہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب انسان یہ سمجھے کہ میں انہوں مر گئے بھئی، ہاں ان کا موت کا وقت آیا تھا، مر گئے، نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمان عمر ایک دن بھرنا ہے، ہاں تو شے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تلک پھر آئے احباب، ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے، ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے۔ اب اس حساب سے ہر شخص جانتا ہے، مومن ہونے کے ناطے یہ تو مانتا ہے کہ مرنا ہے، برحق ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے۔ خالی زبانی طور پر آخرت پر ایمان ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، نہیں، مالک یوم الدین ہے تو مالک کے غلام بن کے آقا جیسے جیسے حکم دے رہا ہے اس کے حساب سے یہاں کا سفر مکمل کرنا ہے۔ سفر میں رائٹ لیفٹ اگر مڑ گئے، جہاں رائٹ کو مڑنا ہے لیفٹ کو مڑ گئے تو پرکھ چھوڑ جاتے، حادثے ہو جاتے، نہ ذات رہتی نہ گاڑی رہتی۔ تو جو رولز اور ریگولیشنز ٹریفک کے ہیں، اس سفر کے بھی اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشنز بنا دیے ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے پوری زندگی آخرت کی تیاری میں گزارنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہی سکھا رہا ہے۔ عزیزان محترم، انبیاء کرام انسانوں کا سب سے اعلیٰ طبقہ، اولیاء اللہ بہترین طبقہ، صالحین، بزرگان دین، یہ ایسے نیک بندے نو پوری زندگی اپنے پورے سفر کو غمگین حالت میں گزاری ہے، آخرت کی فکر میں گزاری ہے، اللہ نجات دے گا یا نہیں، اس فکر میں گزاری۔ تو ہمارا آپ کا شمار کیا؟ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا آپ خود کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنو قبل ان توزنو، تم اپنے آپ اعمال کو ویٹ کرو، ریٹ کر کے دیکھو کہ کتنا ہلکے ہیں، کتنے بھاری ہیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ تو یہ واقعی زندگی کا سفر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، قیامت کا قریبی زمانہ ہے، سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں تو انسان کو غفلت میں رہنا ہی نہیں، کب کس کا پتہ کٹتا ہے ٹوٹتا ہے پتہ نہیں۔ رب العالمین سے ہمیشہ مغفرت، معافی، پاکی کی تمنا کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ میں ایک بات رکھتا ہوں عمومی طور پر، آپس میں جب دو فرینڈ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں, عافیت سے ہوں. شکر ادا. میں ایک ولی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ولی اللہ کا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیسے ہو جناب؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں سلامت ہوں اور عافیت سے بھی ہوں. تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ زار و خطار رونے لگے. زار و خطار رونے لگے. رونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی, اگر اپنے پل صراط پر سے تم گزر جاؤ گے, جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا, جب اس پر سے گزر جاؤ گے تو جب کہیں تم سلامتی میں ہوگے, اگر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تب کہیں تم جا کر عافیت میں ہوگے. لہذا تم اپنی سلامتی اور عافیت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارو. عزیزان محترم, دیکھیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتنی بڑی اپارچونیٹی ملی ہے, کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ہچکی جو آتی ہے, وہ ہچکی آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ایک دروازہ کھلا رکھا ہے, وہ ہے توبہ کا دروازہ. کیا مہربانی اس کی کہ ہچکی سے پہلے بھی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے, ہچ کے بعد ختم. تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دے رہا ہے. اس مقدس مہینے کی عبادتیں ہمیں ٹرین کر رہی ہے کہ واقعی مومن ہونے کی حیثیت سے ہم زندگی کیسے گزاریں. انبیاء کرام کا ذکر کر رہا تھا میں. ایک بڑے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حکومت, دولت, سلطنت سب دی تھی. بہت بڑے نبی تھے. خود ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بڑے نبی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑے بڑے مرتبوں سے سرفراز کیا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ عرصے میں, کچھ دنوں میں دربار طلب کرتے تھے, دربار بلاتے تھے, اور دربار بلا کر جنت دوزخ, جنت کی آسائش, دوزخ کی ہولناکیہ, موت کی ہچکی, آخرت کی جواب دہی, حشر نشر, حساب کتاب, اس کے تعلق سے جب بیان کرتے تھے تو دربار بھرے کا بھرا دربار روتا تھا. اتنا روتا تھا کہ دربار کے باہر آواز آتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دربار طلب کرے, 40,000 کا مجمع آیا. کتنے؟ 40,000, 40,000 کا مجمع آیا. حضرت داؤد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. آپ کے آنسو اتنے گر گئے, اتنی شدت کے ساتھ آپ رو رہے ہیں کہ ان آنسوؤں سے ملائکہ وضو کر رہے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جنت دوزخ کا, حشر نشر, حساب کتاب کا اتنا ذکر, اتنا ہولناکیوں کا اتنا ذکر کر رہے ہیں کہ دربار میں آئے ہوئے 40,000 میں سے 30,000 وہیں کے وہیں فوت ہو گئے. خوف سے, اللہ کے خوف سے مر گئے وہیں پر. یہ دیکھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرے کہ ابا جان اب تو بس کر دیجئے, 40,000 کا مجمع اللہ کو پیارا ہو گیا. تو سوچئے کہ نبی اللہ کی زبان اقدس میں کتنا اثر تھا. موت کے تعلق سے, حشر نشر کے تعلق سے, قیامت کے تعلق سے بیان کرے تو 40,000 میں سے 30,000 تو اللہ کو پیارے ہو گئے. عزیزان محترم, حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان رکھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور رب العالمین اس سے دریافت فرمائے گا کہ جو تو نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے. تو وہ بندہ جواب میں کہے گا کہ الہ العالمین بڑھا چڑھا کر اسے میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں. انکم ہوئی, خوب انویسٹ کرا, بڑھایا چڑھایا, سب چھوڑ کے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم, پیچھے چھوڑا ہوا تو یہاں نہیں ہے, البتہ آگے بھیجا ہوا یہاں موجود ہے. یعنی تیرا جو ایمان ہے, تیرے جو اعمال ہیں وہ تو یہاں پر آ گئے ہیں. تو ہمیں واقعی اس مختصر سی زندگی کے ڈوریشن کو کیلکولیٹ کر کے ہی خالی عقل کو کام میں لانا چاہیے کہ یہ ڈوریشن 60-70 برس کا زیادہ ہے یا پھر کبھی ختم نہ ہونے والی وہ آخرت, وہ دنیا جس کا ڈوریشن کوئی ختم ہے نہیں, اینڈ نہیں ہے, ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم واقعی اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے متقی اور پرہیزگار رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے عقائد کو درست رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرے، گناہوں سے بچتے جائیں، اور تو بھیجے اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی بسر کر کے امانت کی پوری دیانتداری کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے زندگی گزار لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔